to everyone. My name is Mahaz Ahmed और आज मैं बात करूँगी बचपन की और कुछ इंग्लिश ग्रामर भी बताऊँगी। मैं बचपन में ड्राइंग बहुत करती थी। वैसे तो मुझे सारी सब्जेक्ट पसंद है। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और इस्लामियात, रूहानियत, हिस्ट्री और कंप्यूटर भी है और ड्राइंग भी था मेरा। तो मैं बचपन की बात करूँ, मैं ड्राइंग करती थी, कलर पेंसिल वगैरह मैं उनसे फादर से मंगवाती थी। फादर ला के भी देते थे, मम्मी भी ला के देती थी, मुझे खुद भी खरीदती थी। और एक मैंने बचपन की याद ताज़ा करने के लिए दोबारा ड्राइंग भी की है। आजकल मटेरियल सही नहीं बन रहे, बचपन में बहुत अच्छे बनते थे, मटेरियल बहुत अच्छे होते थे, ड्राइंग पेपर था, पेपर भी अजीब सा था। जो मैंने बनाया है अब तक का बच्चा तकलीम और बचपन की ड्राइंग की मैंने, जो बचपन में करती थी तो बहुत अच्छी हुई मेरी। अम्ब्रेला बचपन को याद करने का अच्छा तरीका है। आप पुराने ज़माने में चले जाएँ और पुराने स्टाइल में करते हैं। और ये फ्रॉक बेबी, अच्छा बेबी लड़के को भी कहते हैं और लड़कियों को भी कहते हैं। कुछ ख़वातीन जो होती हैं एजुकेट नहीं होती हैं, उनको पता भी नहीं होता, बेबी बाबा बोलती रहती हैं। बेबी मीन्स बच्चा। बेबी लड़कों को भी कहते हैं और लड़कियों को भी कहते हैं बेबी। और कैट lion, shepherd, king of jungle, एकदम। और मैंने ये हाउस बनाया है, बचपन में बनाती थी तो मैंने दोबारा बनाया। अभी इसमें मुझे मज़ीद और ऐड करूँगी। पुराना ज़माना अच्छा था, अब ऐसा ज़माना है भी। और ये मैंने कलरफुल सी हॉर्स बनाया है, समुद्री घोड़ा। जब आप फारिग हों तो ऐसा काम किया करें, बजाय आप दूसरों की ग़ीबत करें, बुराइयों में रहे, तो आप लोग ड्राइंग क्या करें, सॉन्ग सुना करें, गाने वगैरह सुना करें और अच्छी अच्छी बातें क्या करें, अच्छे अच्छे खाने खाया करें और ड्राइंग करें। हॉबीज़ अपने रखें ताकि आपका दिमाग फालतू जगह में ना भटके। दूसरों से हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरों की बुराइयों में नहीं रहना, अपने अपने हॉबी ढूंढ ले कोई अच्छी अच्छी चीज़ें तो वो क्या करें। और ये मैंने मून चाँद की गुड़िया बनाया है, सो रही है इसमें। बस इसके ऊपर ऐसे ही मैं चाँद की गुड़िया। Moon. The moon looks beautiful in the sky. The moon looks beautiful in the sky. Beautiful. It moves around the earth. It moves around the earth. People celebrate the beauty of the moon in many stories and festivals. We enjoy looking at the bright moon at night. और चाँद मून मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और ये मेरे ज़ोडिक साइन में भी आता है मून। बड़ा मज़ा आता है।
جب آپ صحن میں چپائے یا کچھ بھی میٹ وغیرہ بچھا کے لیٹ جائے، آسمان کی طرف دیکھیں، چاند اتنا پیارا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے چاند مون۔ اور یہ تھا مون کے بارے میں۔ اب میں گرامر، انگلش گرامر پارٹ 3 بتاتی ہوں۔ Kinds of sentences: assertive, declarative or affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. Assertive sentence: a sentence that makes a statement of positive meaning is called an assertive sentence. مثبت جملہ فقرہ: ایسے فقروں میں کوئی بیان یا خیال وضع کیا جاتا ہے۔ اگر بیان مثبت ہو تو فقرے کو assertive sentence اور affirmative کہتے ہیں۔ اگر بیان منفی ہو تو اس فقرے یا جملے کو negative sentence کہتے ہیں۔ ان فقروں کے آخر میں فل اسٹاپ ہوتا ہے، جیسے I like my country، پھر آگے فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں، نقطہ۔ کل کے ویڈیو میں نے بتایا تھا۔ She sings a song، سانگ کے آگے بھی فل اسٹاپ، نقطہ۔ She eats food daily، فل اسٹاپ۔ Ali is writing a letter، full stop. Now, negative sentence: a sentence which has negative meaning is called a negative statement. He جیسے منفی جملہ فقرہ: ایسا فقرہ جس میں کوئی بات نفی یا منفی بیان کی گئی ہو، گویا نہ یا نہیں پایا جائے۔ He does not play well، Ali is not writing a letter، She did not کو didn't بھی بول سکتے ہیں ہم لوگ شارٹ میں۔ She did not sing a song، They are not playing cricket۔ Now, interrogative sentence: a sentence that asks a question is called an interrogative sentence or statement. سوالیہ جملہ فقرہ: ان میں سوال پوچھا جاتا ہے اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگتا ہے۔ ان فقرات کی دو اقسام ہوتی ہیں: وہ فقرے جن کا جواب صرف نو یس میں دیا جا سکتا ہے۔ ایسے فقروں کے شروع میں فعل سے پہلے امدادی فعل لگتا ہے۔ درجہ ذیل امدادی فعل ہیں، جیسے are they going، is are am was were do does did have has had can could وغیرہ۔ can I help you، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، سوال پوچھے نا، can I help you۔ did they play، is he playing، was she raping، جس میں سوال کیا جاتا ہے، اس میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کوسچن مارک۔ وہ فقرے جن کا جواب تفصیل سے دینا پڑتا ہے، ان کے شروع میں درجہ ذیل سوالیہ الفاظ لگے ہوتے ہیں، جیسے میں بتاتی ہوں: whose، who، why، when، where، how، what، which۔ ٹھیک ہے۔ who are you، where are they going، how do you do now، why are you weeping، what is your father، when will you go۔ ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں، اب پڑھیں گے imperative sentence: a sentence that expresses a command or an authority is called an imperative sentence. حکمیہ فقرہ: جس میں آپ حکم دیتے ہیں یا تجویز دیتے ہیں، مشورہ نصیحت کرتے ہیں۔ ایسے فقرے جن میں درخواست، نصیحت، مشورہ، حکم، تجویز، تنبیہ یا کمانڈ کا اظہار ہو۔ put out the lamp،
Go away at once. Get out of the room. Help the poor, please. Shut the door, please. Clean the blackboard. Come soon, all of you. Please give me your book. Always speak the truth. Do not waste your time. Do not कब भी वैसे हो सकते. Don't waste your time. Now, exclamatory sentence. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. खुशी या गम के फिक्रात. इन फिक्रों में खुशी, गम, हैरत या ताज्जुब के जज्बात का इजहार होता है. जज्बात के लिहाज से मुख्तलिफ इंटरजेक्शंस होते हैं, चंद फिक्रों में नहीं होते हैं. जैसे खुशी के लिए हुर्रे, गम के लिए अलास या ओह, हैरत के लिए ओह या आह इस्तेमाल होते हैं. जबकि फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन लगता है. ऐसे कल के वीडियो में मैंने बताया है. हुर्रे, वी हैव वन द मैच, निशान लगा दिया आपने. अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ऐसा लगाया फिर नीचे डॉट लगा दिया. ओह, ओके भी आ गए. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, फिर लगा दिया हमने निशान. व्हाट अ लवली बर्ड इट इज़. व्हाट अ शेम फॉर यू, उसमें भी आगे लगा दिया. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. An optative sentence expresses a sudden motion or desire via तमन्नाई फिक्रात. ऐसे फिक्र में दुआ या तमन्ना का इजहार होता है. इन फिक्रात के आखिर में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है. जैसे मे योर प्रॉस्पर, वुड दैट आई वर रिच, मे गॉड ब्लेस यू विद प्रॉस्पेरिटी, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड पास यू. ऐसे होता है. फिर इसके नीचे डॉट. कल के वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ. ठीक है. अब तो मैंने ब्रेक ली थी, लिया. बकरे शोर कर रहे थे, मैं देखने लगी क्यों शोर हो रहा था. चलो बनावट के लिहाज से जुमले की 4 अक़साम होती हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Simple sentence, such sentences which express only a single thought, action or state and have only one finite verb are called simple. Simple sentences like gold is a precious matter. वो फ़िक्रे जिनमें एक ही ख्याल, फ़ेल या हालत को ज़ाहिर किया जाए और इनमें एक ही फिनिट वर्ब हो तो ऐसे फ़िक्रों को सादा फ़िक्रे कहते हैं. इन फ़िक्रों में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें कम अज़ कम एक प्रीडिकेट और सब्जेक्ट होता है, जैसे हुक्म वगैरह कहते हैं. आई एम प्लेइंग अ मैच, आई गो टू स्कूल, he wants to sleep, her dress is beautiful, he eats a mango, he went to bazaar, he plays hockey daily. Compound sentence, such sentences which express more than one thought, action or state and have one principal clause and one or more coordinate clauses are compound sentences. Like, he is working very hard but his friend is wasting his time.
فریج جو ایک سے زیادہ خیالات، کاموں یا حالتوں کو ظاہر کریں۔ ان میں ایک پرنسپل کلاز ہوتا ہے جو عموماً پہلے آتا ہے، دوسرے کوآرڈینیٹ کلاسز ہوتے ہیں اور ان کو کنیکٹو یعنی یٹ، سو، فور، بٹ، اینڈ وغیرہ کی مدد سے جوڑا جاتا ہے۔ مثلاً بوائز اینڈ گرلز ول گو، اینڈ سے جوڑا سینٹنس جملے کو، بوائز اینڈ گرلز ول گو۔ The sun rises in the east and sets in the west، اس میں بھی اینڈ سے جوڑا اور ان سے جوڑا۔ Now complex sentence، بعض فقروں میں ایک پرنسپل سینٹنس کے علاوہ ایک یا زائد سب آرڈینیٹ کلاسز ہوتے ہیں۔ پہلا کلاز جو مکمل مفہوم ادا کرتا ہے، اس میں ایک انفینٹ فعل کو اسے پرنسپل کلاز کہتے ہیں اور دوسرے کو سب آرڈینیٹ کلاز کہتے ہیں۔ مثلاً she eats less so that she may become thin۔ اس فقرے میں she eats less اپنا مطلب واضح رکھتا ہے، اس لیے پرنسپل کلاز ہے۔ سب آرڈینیٹ کلاز کی 3 اقسام ہیں: ناؤن کلاز، ایڈجیکٹو کلاز، ایڈورب کلاز۔ ناؤن کلاز، ایڈجیکٹو کلاز اور ایڈورب کلاز کو مختلف الفاظ مثلاً بیکاز، سو، دیٹ وغیرہ سے ملایا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس، بعض فقروں میں ایک پرنسپل کلاز کے علاوہ ایک کوآرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ بھی ہوتا ہے، جیسے he is so weak in English that he can't even pass or get good marks۔ یہ آج میں نے بتایا آپ لوگ کو، اور آپ لوگ پریکٹس کیجیے، بنائیے سینٹنسز، جملے، تو آپ کو انگلش اور آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم جتنے پریکٹس کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو آپ لوگ کو انگلش گرامر سمجھ میں آ جائے گا، اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں انگلش سینٹنسز کو یوز کیا کریں جس سے انگلش آسانی سے آپ سے بولا جا سکے گا۔ اور آج کل تو بہت نئی نئی انگلش آ گئی ہیں، چینجنگ آئی ہے، بہت پرانی انگلش ختم کر کے نیو انگلش آئی ہے، تو اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی یاد کریں اور اپنے روزمرہ ڈیلی روٹین میں یوز کریں انگلش سینٹنسز، تو آپ کو آسانی ہوگی بولنے میں۔ پہلے لیکن گرامر پڑھیں، ووکیبلریز پڑھیں، پھر آپ سینٹنسز بولا کریں۔ گھر میں ہو، اپنے آفس میں ہو، اسکول میں ہو، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں یوز کریں انگلش، اور آپس میں سب گھر والے بھی انگلش بولا کریں۔ تو انگلش بہت ایزی لینگویج ہے، انگلش آ جاتی ہے سب کو بولنا، کوئی مشکل زبان نہیں ہے، اور فرسٹریشن کمپلیکس کی ہونے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے۔ تو بس پڑھیں، ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے پڑھیں، اور اپنے گھر والے بچوں کو سکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے نہیں پڑھیں، اس میں پھر آپ مار کھائیں گے۔ جب آپ اپنے ذات سے کسی کی دل آزاری کریں گے تو پھر آپ کی عزت بھی نہیں ہوگی اور آپ سے لوگ نفرت بھی کریں گے۔ آپ کو انگلش آ بھی جائے گی لیکن لوگ آپ سے کترائیں گے، ملنا پسند نہیں کریں گے۔ تو کوشش کیجیے گا اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ ایجوکیشن حاصل کریں، پڑھیں لکھیں، ہر بنے سمے جو بھی کریں، لیکن کوشش کیجیے گا اپنے ذات سے کسی کو تکلیف، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیجیے گا، کسی کو ذلیل نہیں کیجیے گا، اور مذاق نہیں اڑائیے گا کسی کو۔ مذاق اڑانا، کسی کو دکھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور انسانوں کی زیادہ پکڑ اسی میں ہوگی شرک کے بعد۔
یعنی شرک جو اسے کہتے ہیں، کسی اور کو خدا ماننا، مورتی وغیرہ بتوں کو. تو اس کے بعد شرک کے بعد یہ والا گناہ جو ہوتا ہے، جو اپنے ذات سے آپ دوسرے انسانوں سے حسد کرتے ہیں، اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور اس کے خلاف الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، اس کے لیے فضول باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹے تہمات لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں اس کے آگے شو مارتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میں پہلے بھی مذاق اڑانے کا عذاب بتا چکی ہوں. تو آپ لوگ گریز کیجیے ان برائیوں سے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھیے، کیونکہ اسی میں انسانوں کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے. جو دل آزاری کرتا ہے، دوسرے انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، حسد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو کوشش کیجیے اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور آج کل اسکول میں بھی جو ہوتی ہیں ہیڈ وغیرہ، پرنسپل وغیرہ، اپنے ٹیچر سے زیادہ کام لیتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. بچوں کو صرف پڑھانے میں فوکس رکھیں اور سمپل طریقے سے بک سے سلیبس بنائیں، اسی میں سے پڑھائیں. چھچورا پن جو ہے، واٹس ایپ یوز کریں، اس میں کر لیں، اس میں کر لیں، یہ اس چیزوں میں ٹائم ویسٹ مت کریں. بکس لیں اور اس میں سے سلیبس بنائیں اور اسی میں سے پڑھائیں. اور ٹیچر سے میں یہ کہوں گی، پہلے آنسر آپ خود پڑھیں اور اس کو شارٹ کریں، تو لمبا لمبا مت لکھیں. اور جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو بلیے ہمیں بہت کم کرتی تھی، جیسے یہ ابھی آ گئے. چلو اب بیٹھو گا، شاباش بیٹھو بیٹھو، سٹ 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 سٹ. تو میں یہی کہوں گی، سمپل طریقے سے سلیبس بنائیں، بکس ریڈنگ کریں اور سلیبس بنا کے اسی میں سے بچوں کو پڑھائیں اور لکھائیں، سمجھائیں. اور گھر کے لیے بالکل ہوم ورک مت دیں، صرف یاد کرنے کے لیے دیں. جتنا ہو سکے آپ کلاس میں لکھوائیے اور گھر میں صرف یاد کرنے دیجیے. میتھس کا ہوتا ہے چلیں سمجھنے کے لیے وہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تو وہ چلے صحیح ہے، لیکن باقی چیز جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کو اسکول میں ہی پڑھائیں. پہلے ریڈنگ کرائیں، اس کو سمجھائیں اور لکھوائیں. پھر گھر میں صرف یاد کرنے کے لیے دیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جلدی پڑھتے ہیں اور خوشی خوشی پڑھتے ہیں، ان کو نفرت بھی نہیں ہوتی ایجوکیشن سے، اچھا پڑھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، پھر ایگزام میں وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں. تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ٹیچرس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس لوگوں کے لیے بھی. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو کوشش کریں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں، کسی پر اتنا کام مت لا دیں کہ وہ برداشت ہی نہ کر پائے. تو اتنا ظلم مت کریں ٹیچرس پر اور بچوں کے اوپر. سمپل طریقے سے جو سیکشن ایڈ ہوتی ہیں وہ سلیبس بنائیں اور ٹیچر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تو ٹیچر اسی میں سے پڑھائیں. آنسر شارٹ کر لیں ایک دن پہلے، جیسے ہمیں کل کلاس لینی ہے تو ایک دن پہلے آپ ریڈنگ کریں، اس کو آنسر شارٹ کر لیں، اس میں سے کروا دیں. میں تو ایسی کرتی تھی پہلے. تو آپ لوگ بھی آسانیاں پیدا کریں بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے، کیونکہ جو میرٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو اپنا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، بازار جانا ہوتا ہے. کچھ لیڈیز کرتی ہیں اور کچھ لیڈیز جو ہسبینڈ بھائی وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ خواتین اکیلے بھی ہوتی ہیں اور ان کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، تو ان کو سارا کام خود بھی کرنا ہوتا ہے. بازار جانا ہوتا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، کپڑے دھونے، بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں بہت کام ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، بیٹمن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے نوکروں سے کام، سرونٹ سے کام کروا لیتے ہیں، لیکن ہر گھر میں نوکر نہیں ہوتے ہیں، خواتین خود کرتی ہیں گھر کے کام. تو یہ چیز مد نظر رکھا کریں، اتنا اوور کام کا لوڈ مت ڈالیں. بس بچوں کو پڑھانے میں فوکس رکھیں، ان کی اچھی تربیت میں فوکس رکھیں. ایک فالتو کا یہ بنا لیں وہ بنا لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس میں یہ کہوں، اتنا ظلم مت کریں، ظلم سے بچائیں اپنے آپ کو، ظلم مت کریں. اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اسی میں انسانوں کی پکڑ ہوگی. اپنے موت کو یاد رکھیے، ظلم سے بچیں، دوسرے اپنے ذات سے کسی کو تکلیف مت دیں، اس چیز سے اوائڈ کریں. بس میں یہی ہوں، اچھی چیز نہیں ہے.
दूसरों पर जुल्म है। इसी में इंसानों की ज़्यादा पकड़ होती कदर में। अभी वक्त है, आपकी ज़िंदगी है आपके पास, अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को बुराइयों से बचाइए, क्योंकि इसी में इंसानों की ज़्यादा पकड़ होती है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। हसद, लालच, जुल्म, ये सब बेकार चीज़ें, ये दुनियावी चीज़ें दुनिया में रह जाती है। इंसान मरता ज़रूर है एक न एक दिन, तो मौत को याद रखिए और अभी वक्त है आपके पास ज़िंदगी है, अपने अमाल सुधार लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में अल्लाह ताला के यहाँ शर्मिंदगी हो, पछताना पड़े और कब्र में अज़ाब भुगते। तो अभी वक्त है, ज़िंदगी आपके पास, अपना अभी अपने आप को सब इंसान सुधार लीजिए। हम सब सबको सुधार लेना चाहिए और ये दुनिया में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, बैठ मिल के बात करें, डिस्कस करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बजाय आप दूसरों पर हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर इंसान की अहमियत होती है। हर इंसान की इज़्ज़त करना सीखे। हर इंसान इज़्ज़त के लायक है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी ज़ात हो, तो हर इंसान की अहमियत होती है। सब इंसानों को इज़्ज़त देना सीखें। लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप गुनाह ही कमाते हैं और इसका अज़ाब अल्लाह ताला ज़रूर देगा। इसलिए भी वक्त है, अपने आप को सुधार लीजिए। बस जुल्म से बचाइए अपने आप को, कोशिश करें अपने ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसमें ये अच्छे इंसान बने, बुरे इंसान बनने के बजाय, और अपने अपने मुल्क के लिए काम करें, दूसरों से हसद मत करें, अपने अपने मुल्क में सुकून से रहें, दूसरों को जुल्म नहीं करें। जुल्म अच्छी चीज़ नहीं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है जुल्म। अपने अपने मुल्क के लिए काम करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। बस ये और ये हमारा बिल्ला आगे बैठ गया है। अभी ले चलो, आपको मैं कैट फूड देती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं ज़्यादा चाह रही हूँ, उसको मैं कैट फूड देने जा रही हूँ। नींद से उठ गया, मैं इसको कैट फूड देने जा रही हूँ। दूध भी दूँगी इसको पीने के लिए, पानी भी दूँगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने घंटा कर दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं देखने वाले वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब।